الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شروعات میں معافی چاہتا ہوں تہہ دل سے، کیونکہ تقریباً 3 یا 4 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد قرآن کی تفسیر اور کچھ مسائل وغیرہ پر ویڈیو بنائے جائیں گے۔ میں بنانے کی کوشش کروں گا، وہ بہرحال کچھ نہ کچھ وجہ سے وقت گزرتا گیا، بہت دیری ہو گئی۔ انشاءاللہ آج شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو اسی طرح اور بہترین انداز میں اور اچھے طریقے سے آگے بڑھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرنے سے پہلے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں قرآن کے سلسلے میں کہ یہ کلام کیسے آیا، نازل کیسے ہوا، اور اس کی کیا کیفیت تھی۔ بہت ساری باتیں ہیں، وہ سب باتیں ضروری بھی ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنا اور آہستہ آہستہ کر کے تمام قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، سننا، یہ بہت زیادہ خیر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ مختصر کچھ باتیں عرض کر دوں ابتدا میں، بہت مختصر طور پر، زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اور درمیان میں انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ویڈیو آتے رہیں گے ان میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں اور جو بھی قرآن سے متعلق باتیں ہیں وہ سب میں عرض کروں گا۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ اسے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے صرف پاک لوگ چھوئیں اور جو پاک نہ ہوں وہ اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ سب سے ضروری اور ابتدائی مسئلہ ہے قرآن کے سلسلے میں کہ آپ اگر وضو سے نہیں ہیں یا غسل کی حاجت ہے تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ غسل کی حاجت نہیں ہے، صرف آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ باوضو قرآن کو چھونا ہے اور پڑھنا ہے، بہتر طریقہ ہے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قرآن میں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام ہے، کوئی ایسے ہی فٹ پاتھوں پر بکنے والی کتاب نہیں ہے، عام انسانوں کی اور مخلوقات کی چھاپی ہوئی، بنائی ہوئی، اپنے خیالات کو، اپنی کہانیوں کو لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو اس لیے سب سے ضروری ہے کہ پاک و صاف ہو کر قرآن کو ہاتھ لگانا ہے۔ تو فضیلت اس کے میں نے عرض کیا تھا کہ مختصر عرض کر دوں، ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن آقا نے ایک بات اس کے ثواب کے بارے میں، فائدہ کیا ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں کہ ثواب کیا ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا ہی کہ الف لام میم جو ہے یہ 3 حرف ہیں اس میں، اور یہ ایک لفظ ہے۔ آقا نے یہ فرمایا کہ الف لام میم اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اسے ایک نیکی نہیں ملتی، اللہ کے یہاں جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے اسے منیمم، کم سے کم 10 نیکیاں اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ تو قرآن کا اگر ایک لفظ بندہ پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ آقا نے فرمایا ایک لفظ اگر ہوتا تو 10 نیکیاں، لیکن الف لام میم جو ہے ایک لفظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے میں
10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف الف لام میم پڑھنے پر آدمی کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور جو جتنا بہترین انداز میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ تو منیمم کم سے کم کی بات ہے، کم سے کم الف لام میم کے لیے 30 نیکیاں، تو یہ فضیلت ہو گئی۔ اور قرآن کو پڑھنے کی فضیلت ہے، نہیں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ آقا نے فرمایا جس دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جہاں اندھیرا ہوتا ہے کوئی نہیں آتا، بدبو دھول اور مٹی سے بھرا ہوا، بہرحال ویران گھر کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا جس دل میں قرآن نہ ہو، قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہنے کی، تاکہ دل ہمیشہ آباد رہے، ویران نہ ہو۔ تو دل کو آباد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کو اپنے سینے میں اتارتے رہیں، پڑھتے تو رہنا ہے ہمیشہ، لیکن تھوڑا بہت دل میں بھی اترنا ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ اور مطلب شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے بڑے تایا علیہ الرحمہ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات اللہ کے کلام کے بارے میں فرمائی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب شاعر وغیرہ حضرات اشعار لکھتے ہیں تو عام طور پر بہت سارے شعراء ایسے ہیں جو اپنا کلام لکھتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے شعراء ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے لوگ ان کے اشعار پڑھ کے بھی سناتے ہیں کبھی کبھار، یہ ان کا شعر ہے، ایک مشہور شاعر کا شعر ہے۔ اگر سامنے موجود نہیں ہیں تب بھی کبھی کبھار لوگ آ کر یہ بتا دیتے ہیں ان کو کہ اس جلسے میں وہاں پر آپ کا کلام پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ تو اگر کسی بھی شاعر کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا کلام کہیں پر پڑھا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میرا کلام اس قابل ہے کہ لوگ صرف اسے میں نہیں پڑھتا ہوں بلکہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، نہ صرف تنہائی میں پڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سناتے ہیں، اتنا اچھا میرا کلام ہے۔ تو شاعر جس طرح خوش ہو جاتا ہے، میرے تایا مرحوم علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ اس سے ہزاروں گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ سنتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک کلام پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اسی لیے اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو خیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، پناہ مانگو اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا جب تمہیں قرآن پڑھنا ہو، شروعات کرنی ہو تو پہلے اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ شروعات قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تمہیں جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو پہلے کیا کرو؟ شروعات ہے شیطان کی پناہ، یا اللہ میں تجھ سے شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کے پڑھنے سے پہلے ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ ہر مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی آپ شروع کریں گے تو شیطان سے پناہ مانگنا ہے۔ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن اس میں رکاوٹ ڈالے گا، یہ پکی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ تم لوگ میری پناہ مانگو، میں پناہ عطا کروں گا۔ تمہاری ذمہ داری پناہ مانگنا ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اپنے اس دشمن سے پناہ مانگو، میں پناہ عطا کروں گا۔ کیوں ہے آخر
اتنا بڑا اور اتنا سخت دشمن کیوں ہے؟ ہم انسان کہیں گے ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، ہم نے نہ اس کی کوئی چیز چرائی ہے، نہ اسے گالیاں دی ہے، نہ اور کچھ کہا ہے، لیکن اس کی غلطی یہ نہیں کہ ہم نے اس سے کچھ بگاڑا ہے، بلکہ اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ حکم کو نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ وہ صرف عقل استعمال کر رہا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ شیطان آخر برباد کیوں ہوا، مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اتنی بڑی بربادی کیوں اس پر آئی، حالانکہ ہر اعتبار سے بہترین تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے انداز میں کہ اس کے اندر 3 عین تھے۔ عین ایک حرف ہے، جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں اردو عربی وغیرہ وہ جانتے ہوں گے، اور جو نہیں پڑھے ہیں بالکل وہ سمجھ لیں گے جیسے ورڈز آتے ہیں ABC انگلش میں، اسی طرح اردو عربی وغیرہ میں الف با تا سا یہ حروف ہیں، اس میں سے ایک حرف ہے عین۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں شیطان کے اندر 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا، صرف ایک عین نہ ہونے کی وجہ سے وہ برباد ہوا۔ حضرت کا آسان سے سمجھانے کا انداز ہے، 3 عین کا مطلب ہے ایک عین، یہاں 3 عین سے مراد ہے 3 لفظ، عربی کے 3 لفظ ہیں، ایک ہے عابد، ایک ہے عاقل، ایک ہے عالم۔ یہ تینوں لفظ عین سے شروع ہوتے ہیں۔ عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا۔ شیطان بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا، جگہ جگہ جا کر، یہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ الگ الگ آسمانوں میں اس نے کئی سال عبادتیں کی ہیں، اور ایک ایک آسمان پر کئی مرتبہ صرف کہیں سجدے میں پڑا رہتا تھا، کہیں ایک آسمان پر صرف رکوع میں پڑا رہتا تھا، رکوع میں رہتا تھا، اور ایک آسمان پر صرف قیام میں رہتا تھا۔ اس طرح اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، تو بہت بہترین عابد تھا۔ اور دوسرا عین عاقل، عقل مند تو تھا، عقل ہی نے اس کی دنیا برباد کی کہ عقل کی وجہ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، انسان کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے زیادہ بہتر اور طاقتور ہوتی ہے، تو اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ عقل مند ترین، بہت زیادہ عقل تھی اسے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، برباد کہاں ہوا، میں آگے عرض کروں گا۔ تیسرا عین جو ہے وہ ہے عالم کا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتے اسے بڑا مانتے تھے، فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بہت علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھا، سچ مچ بہت بڑا عالم تھا۔ تینوں عین تھے، عابد بھی تھا، عاقل بھی تھا، اور عالم بھی تھا۔ مار کھا گیا چوتھے عین میں جو اس کے پاس نہیں تھا، وہ ہے عاشق کا عین، یعنی اس کے دل میں محبت نہیں تھی، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت اس کے اندر نہیں تھی، تو مار یہاں کھا گیا۔ اور ان تینوں چیزوں کے رہنے کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کے اندر تکبر آیا کہ اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ اور جب بات اللہ کی مخالفت کی آ جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس نے ساری انسانیت سے دشمنی لے لی، اللہ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے مردود قرار دے دیا گیا، باہر بھیج رہے ہیں اب دنیا میں، تو مجھے مہلت بھی چاہیے، میں برباد کروں گا ان انسانوں کو۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگ کر، ٹائم مانگ کر، طاقتیں مانگ کر لی ہیں ہمیں برباد کرنے کے لیے۔ اس کا اس دنیا میں اور کوئی کام پلان نہیں ہے۔ لوگ 2-2 3-3 کام کر لیتے ہیں، اور ایک کام، دشمن آج بھی جتنے ہوں گے سب کے پاس اپنے بہت سارے کام ہیں، اسلام کے مسلمانوں کے دشمن اپنے اپنے بہت سارے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی ان کی چلتی ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی بھی چلتی ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، لیکن شیطان کو کسی بھی بات کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے 24 گھنٹے اسی کام کے لیے لگے ہوئے کہ مجھے انسانوں کو برباد کرنا ہے۔ میں پھر کبھی انشاءاللہ اور تفصیل سے شیطان کی ذات کے بارے میں، اس کے صفات اور اس کے سے متعلق جو بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے جیسا جیسا وقت آتا جائے گا میں بتاتا جاؤں گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ مانگی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو تم لوگ، ہمیں پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں تجھ سے شیطان مردود، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا نے فرمایا ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ تو شروعات اعوذ باللہ شیطان کی پناہ سے، اور اس کے بعد اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، 7 آیتیں ہیں اس میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تعریف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو، وہ اللہ جس نے سب کو بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا، ذرے ذرے کو بنایا، سارے جہاں کو۔ ہمارا تو ایک حصہ ہے، ایک پلانٹ ہے جس میں رہنے والے ہیں، سارے جہاں کو، سارے نظام کو جس اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے، ساری تعریف۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے لائق ہیں، یعنی ڈائریکٹ جو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی، اور جو کسی اور کی، انسانوں کی، چیزوں کی، جس کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ تمام تعریفوں کا مطلب ہے جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، جس بات کی تعریف کر رہے ہیں، ہر ایک کی، انسان کی، جانور کی، چرندوں کی، پرندوں کی، درختوں کی، آسمان و زمین کی، ستاروں کی، کہکشاؤں کی، ہر چیز کی تعریف جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سب کو بنایا ہے۔ لیکن بنانے والا اور بڑا جو ہوتا ہے، کئی مرتبہ وہ خطرناک اور ڈینجر ہوتا ہے، ظالم اور جابر ہوتا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے، لوگ کئی مرتبہ اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے قہر کو دیکھ کر، اس کے غصے کو دیکھ کر لوگ مجبوراً تعریف کر دیتے ہیں۔ ایسے دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں، بادشاہوں کی، امیر وزیر جتنے بھی ہیں، وزراء ہیں، اسٹیج میں کھڑے ہو کر تعریف کرتے ہیں ایسے منسٹروں کی جن کی پوری زندگی گھوٹالوں میں گزری ہے، جن کی پوری زندگی ایسے ہی چوریوں میں، پبلک کا مال کھانے میں، ان میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کی تعریف کرتے ہیں لوگ۔ مقصد یہ ہوتا ہے یا تو ان کے غضب سے، غصے سے بچنا، ڈر کر، یا اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا، کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو منسٹروں کی، بڑے بڑے اونچے پہنچ کے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیا اللہ بھی اپنی تعریف ایسے کروانا چاہتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے بنایا ہے تم سب کو، اس کے لیے کافی ہے تعریف کرنا، اور یہ سچ مچ کافی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اللہ فرما رہا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ بنانے کے ساتھ بہت زیادہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت زیادہ مہربان بھی ہے، اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا۔ اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے نہیں، ڈر کر یا کسی مجبوری میں تم میری تعریف کرو، نہیں، میں تو بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو ساری انسانیت ہزاروں سال سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ساری انسانیت ہمیشہ گندگیوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، غلطیوں میں، لغزشوں میں، پوری زندگی ساری انسانیت ہمیشہ سے رہی ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے، کچھ نبی، کچھ صالحین، کچھ اچھے مومنین، ہمیشہ کم مقدار ان کی رہی ہے۔ زیادہ تر دنیا نے ہمیشہ فساد مچایا، ظلم کیا، برائی پھیلائی، کفر و شرک کو پھیلایا، بتوں کی پوجا کی، پتھروں کی پوجا کی، جس کو
سامنے دیکھا اس کے سامنے سر جھکایا، جس کو فائدے مند دیکھا اس کے سامنے سر جھکایا، جس کو بڑا دیکھا اس کے سامنے سر جھکایا۔ دنیا ہمیشہ سے ایسی رہی ہے۔ اگر اللہ تعالی کے اندر مہربانی کی تھوڑی بھی کمی ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر اگر 40% یا 50% مہربانی ہوتی، تب بھی یہ دنیا کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا، بار بار دیتا ہے، ہمارے پاس بھی ہے، آخر سانس تک اللہ نے موقع دیا ہے، آخر سانس تک، جب تک کہ جان اٹکی ہو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اسی کو مہربانی کہتے ہیں، اسی کو رحم کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے تم میری تعریف اس لیے کرو کہ میں نے بنایا بھی ہے اور مہربان بھی ہوں، رحم بھی کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، جو کوئی بڑا ہوتا ہے اگر وہ بہت زیادہ مہربان، بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے، کوئی ٹیچر یا ماں باپ میں سے باپ اگر بہت مہربان ہے، بالکل رحم کرتا ہے، غلطیوں کو ہمیشہ معاف کر دیتا ہے، اور ٹیچر کبھی بھی مارتا نہیں ہے اور کبھی بھی کوئی سزا نہیں دیتا ہے، تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے بچوں کے اندر سرکشی بڑھ جاتی ہے، وہ سرکش ہو جاتے ہیں، غلط کام کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں پکا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے مشفق ہیں، بڑے مہربان ہیں، کچھ نہیں کریں گے ہمیں۔ یہ سوچ کر وہ لوگ اور زیادہ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بچے ماں باپ کی وجہ سے اور ٹیچر کی وجہ سے، استاد کی وجہ سے۔ تو یہ کہیں بندے میرے مہربانی دیکھ کر اپنے آپ کو حد سے زیادہ برائی میں نہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، وہ اللہ جس نے بنایا، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، وہ جزا، روزے جزا کا مالک ہے، یعنی جس دن بدلہ دینے کا دن ہے، جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لوگ کہیں ان باتوں میں، دنیا میں اللہ کی ڈھیل کو دیکھ کر، مہربانی اور رحم کو دیکھ کر میں ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں تو ہوں مہربان اور رحم کرنے والا، لیکن تم اس غلط فہمی میں ہمیشہ نہ رہ جاؤ کہ کسی کی وجہ سے بہت زیادہ، حد سے زیادہ تم برائیوں میں آگے مت بڑھ جاؤ، کیونکہ میں روز جزا کا بھی میں ہی مالک ہوں۔ اس دن کا کام میں نے کسی اور کو نہیں دیا، کیونکہ میں بہت زیادہ رحم دل ہوں، اس لیے اس دن کا کام فرشتوں کے ہاتھ میں دے دوں گا، مجھ سے نہیں ہوتا تم کر لو۔ اللہ فرما رہا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ساتھ میں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ کے اندر اور بھی طاقتیں ہیں، بے حساب صفات ہیں اللہ کے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں اس دن کا، جس دن ہر ایک بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، میں مالک ہوں، اور ایسا مالک ہوں کہ اس دن کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ آپ نے قیامت کا اور میدان حشر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا کہ کیا منظر ہوگا۔ عام طور پر ایک لفظ کہا جاتا ہے نفسی، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہر آدمی اپنی جان کی فکر کرے گا، میری نفس یعنی میری جان، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، سب پریشان اور سب تیار ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر ان کا حساب لیں، لوگوں کو جنت یا جہنم میں ڈالیں۔ اور یہ ایسی کمال کی بات ہے، مجھے خاص طور پر، ذاتی طور پر بہت زیادہ یہ پسند ہے۔ جب میں نے حدیث میں یہ حدیث میں نے پڑھی تھی یوم حشر کے بارے میں، قیامت کے دن، روز جزا کے بارے میں، کہ وہاں اللہ کا مزاج کیسا ہوگا، مجھے بہت اچھی بات لگی ہے کہ اس دن، اب حالت کیا ہے، دنیا نے ہزاروں سال برائیوں میں، غلطیوں میں گزاری ہے۔ جب بچہ کوئی باہر بازار میں لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اس نے کچھ غلطی کی اور باپ کو معلوم ہوا، گھر والوں کو معلوم ہوا، اب وہ کہیں چلا گیا ہے کہ بعد میں آؤں گا، چھپ کر کچھ غلطی کی اس نے، اب بعد میں آؤں گا، تو گھر والے انتظار کرتے رہتے ہیں، باپ انتظار کرتا رہتا ہے کہ آئے گا تو اسے سزا دیں گے۔ گھر والے کہتے ہیں آپ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے، اس لیے اس کے ایسے کام ہیں
جیسے ہی آئے اسے سخت سے سخت سزا دینا. باپ بھی انتظار میں ہے, بچہ بھی انتظار میں ہے کہ آئے تو مارو. اور عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی غلطی کرنے والا بچہ آتا ہے تو اسے پوچھ تاچھ ہوتی ہے, غصے میں اسے برا بھلا کہا جاتا ہے اور پھر مار دیا جاتا ہے. باپ مارنے لگ جاتا ہے ہاتھ سے یا لکڑی سے, سزا دیتا ہے اسے. یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہم نے پوری زندگی, پوری دنیا نے بے حساب گناہ اور غلطیاں کی ہیں. اب اللہ کے سامنے حاضر ہیں تو اللہ کا مزاج کیا ہوگا کہ یہ بندے, میں چھپا ہوا تھا, میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا, میرے نبی میرے رسول وہ میری باتیں میرے احکامات ان کو سنا رہے تھے. پوری زندگی دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک میرے احکامات ان تک پہنچتے رہے, یہ میری باتیں پڑھتے رہے. ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ جانتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے اتنی غلطیاں کی. اب جیسے ہی سب کے سب میرے سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو قانوناً عقلاً اگر دماغ سے کہا جائے تو عقلاً یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انتظار میں رہے کہ جیسے ہی پورے بندے آ کر جمع ہو جائے میدان میں سب کو پکڑ کر سزائے دوں گا. لیکن حدیث میں ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی میدان حشر قائم ہو چکا ہوگا, سارے بندے, ساری انسانیت آ کر کھڑی ہو جائے گی وہاں پر, سب انتظار میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نہیں آئیں گے. لوگوں کے سامنے آ کر ابھی کوئی بات نہیں, نہ انصاف کی نہ اور کوئی, اللہ کی حاضری ہی نہیں. انتظار میں جس طرح جج کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کر, کیا آئے گا وہ فیصلہ سنائے گا. تو جج جیسے آتا ہے فوراً نظر ڈال کر حساب و کتاب شروع کر, اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے نہیں آئیں گے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاصیت ہے, بڑی صفت ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, ہماری طرح نیاز مند نہیں ہے. جس ہماری ضرورتیں دوسروں سے متعلق ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں انسان اسی کو کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, بے لاگ, کسی کا کوئی کسی طرح کی کوئی مجبوری نہیں. وہ بے نیازی وہاں پر ہر ایک انسان کے سامنے ہوگی. ہر ایک انسان دیکھے گا اللہ کی بے نیازی کو. ہر ایک انسان وہاں کھڑے ہو کر اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں کیا کیا سوچتا تھا خدا کے بارے میں, رب کے بارے میں, رسول کے بارے میں, کتاب کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, اور میں نے کیا کیا غلطیاں کی. اب جو رب ہمارا ہے جس نے ہمیں واپس زندہ کر کے کھڑا کر دیا, اب وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ. ہر ایک انسان دیکھے گا کہ وہ تو آیا ہی نہیں ہے حساب لینے کے لیے. ہر ایک بندہ اللہ کی بے نیازی کو محسوس کرے گا میدان حشر میں. کیا بے نیاز رب ہے ہمارا, اسے فکر نہیں ہے تم نے جو کچھ کیا, میں نے جو بتایا تھا تمہیں, جو احکامات دیے تھے وہ تمہارے فائدے کے لیے تھے, اور تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارا فیصلہ تھا. تم نے غلطی کی, اچھائی کی, غلطیاں کی تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر اچھائیاں کی ہیں تو جنت ملے گی. تم نے برائیاں کی, غلطیاں کی, وہ تمہارا مسئلہ ہو گیا. مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں رب ہوں, بے نیاز ہوں, بے لاگ, بے دام. کوئی میرا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا, کوئی پوچھ نہیں سکتا. مجھے کسی کے سامنے شرمندگی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ میں یہ کروں, کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں تو رب ہوں, بے نیاز. لمبا واقعہ ہے, بس میں یہ بتانا چاہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ رحمان اور رحیم کی بات یاد رکھو, لیکن ساتھ میں اپنے ذہن میں یہ بھی یاد رکھو کہ حساب بھی مجھے ہی لینا ہے. میں روز جزا کا مالک ہوں تنہا, اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے مالک. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمیشہ یہ کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ کرتے رہو, میری عبادت کرو, مجھ سے مدد طلب کرو. رحمان رحیم ہوں معلوم ہو گیا, حساب بھی دینا ہے, اس دن کا مالک میں ہوں وہ بھی معلوم ہو گیا. اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ میری مدد کرو, مدد بھی مجھ سے چاہو, اور اس کے بعد دعا بھی مجھ سے یہی کرتے رہو ہمیشہ کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. سیدھے راستے کی ہدایت, سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو صحیح ہے,
صحیح راستے کی طرف ہدایت فرما۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اپنی نعمتیں جن کو عطا فرمائی اللہ نے، وہ صحیح راستے پر ہیں۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ لوگ اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں، بنی اسرائیل بہت سارے اسی دھوکے میں دنیا میں آ گئے، ہمیں مال ملا، پیسے ملا، اللہ ہمارے پر مہربان ہے، اللہ کی نعمتیں۔ اگر میں اچھا بندہ نہیں ہوتا یا میرے کام غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال، اتنی دولت نہیں عطا کرتا۔ بہت ساری دنیا کا بہت بڑا حصہ اسی دھوکے میں ہے۔ تو صرف پیسے کی نعمت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری نعمتیں، ایمان کی، ہدایت کی، اچھائی کی، سچائی کی، نیک کام میں آگے بڑھنے کی، عبادتوں میں آگے بڑھنے کی، علم میں، عمل میں، اس میں آگے بڑھنے کی، رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، ظاہری بھی، باطنی بھی۔ تو یہ انعامات کن پر ہوئے؟ انبیاء پر، اور پرانے زمانے میں پچھلے دور میں گزرے ہوئے مسلمانوں پر جو ایمان لائے، جنہوں نے نبی کی بات کو مانا، اللہ پر ایمان لائے اور اس کی کتاب پر ایمان لائے، اس کے احکامات کو مانا اور عبادتیں کی۔ اس طرح جنہوں نے زندگی گزاری، جن کی زندگی اس طرح گزری ہے، وہ سب انعام والے ہیں۔ تو ہمیں دعا یہ کرنی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم دعا بھی کرتے رہو کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ نہیں، ولا الضالین، نہ جو لوگ گمراہ ہوئے ان لوگوں کا راستہ۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ درمیانی راستہ ہے، امتوں وسط۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ درمیانی راستہ، درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیان ہونے کے لیے دو جانب اور کچھ ہونا چاہیے۔ جس طرح کسی چیز کا سائز جو ہے وہ میڈیم ہے، اگر میڈیم سائز لے کر آؤ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف صاف کہ اس سے پہلے ایک اسمال سائز ہوگا اور اس کے بعد ایک لارج ہوگا۔ ان دونوں سائز کے بیچ کا جو سائز ہوتا ہے وہ میڈیم ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کا کوئی اور سائز ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی سائز ہے اور اسے کہہ رہے ہیں یہ میڈیم ہے، تو نہیں ہوتا، وہ میڈیم نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح درمیانی، آسانی سے سمجھنے کے لیے میں نے یہ مثال آپ لوگوں کو بتا دی کہ یہ مغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم اور ضالین، یہ دو الگ الگ لوگ ہیں، ایک جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک جو گمراہ ہو گئے۔ یہ کون ہیں؟ یہ یہودی اور نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی۔ یہودی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور عیسائی وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ اور یہودیوں نے بھی وہی کام کیا جو شیطان نے کیا، ان کے اندر بھی وہی کمی تھی، یعنی عقل بھی تھی، عاقل بھی تھے، عابد بھی تھے اور عالم بھی تھے، بہت بڑے بڑے علماء تھے ان لوگوں میں، لیکن عاشق یہ لوگ بھی نہیں تھے۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی۔ بات بات پر موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، عاشق نہیں تھے یہ لوگ، اسی لیے برباد ہوئے۔ جس طرح شیطان برباد ہوا جس بات سے، اسی بات سے یہودی بھی برباد ہوئے۔ ان کے اندر بھی یہ چار آئین میں سے ایک آئین نہیں تھا عشق، اور یہ ضروری ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یعنی جب محبت ہوتی ہے، اسی لیے یہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ یا اللہ تیری محبت عطا فرما، تیرے نبی کی، تیرے نبی کے صحابہ کی، اور دین کی ہر بات کی، اسلام کی محبت، تیرے قرآن کی، نبی کی حدیثوں کی، نبی کی سنت کی محبت، اور اسلام کے ہر شاعر کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، ہر مسئلے کی، ہر چیز کی، جو بھی ایسی چیز ہے جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہو، اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ لوگ مجبوریوں میں بہت کام کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں دین کے لوگ شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ مجبوری میں دین کا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں شرمندگی ہے۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔
اس سے بہترین خوبصورت اور حسین اور بہترین پاک و صاف اور کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس دنیا میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا. اس دین کا ہر ایک مسئلہ، ہر ایک بات، ہر ایک چیز، ہر ایک نشانی، ہر ایک عمل یہ سب سے بہترین ہے، اور ہر ایک چیز پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، خوشی بھی ہونی چاہیے اور اس پر محبت بھی ہونی چاہیے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اڑانے دو، وہ جاہل ہیں، نہیں جانتے. آپ اگر مجبوری میں کوئی عمل کرتے رہیں گے تو کیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کو اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ آپ اگر مسلمان ہیں، داڑھی رکھا ہوا ہے مرد نے، تو اسے اس پر فخر ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، مجھے فخر ہے. لباس اگر نبی کا آپ استعمال کر رہے ہیں، سر پر پگڑی باندھا ہوا ہے، تو آپ کو اس سے فخر ہونا چاہیے. برقع اگر اوڑھ رہی ہیں خواتین تو انہیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ یہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، مجھے محبت ہے اس کالے کپڑے سے، اس برقعے سے، اس حیا سے مجھے محبت ہے. یہ مجھ پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے میرے عزت اور وقار کو اس طرح چھپا رکھا ہے، ورنہ دنیا تو آج ننگی گھوم رہی ہے جن کی کوئی عزت نہیں ہے. ذلتوں والی زندگی، جانوروں کی طرح دنیا میں زندگی گزار کر جا رہے ہیں. ہر ایک کو، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے، سب کو اس بات پر فخر ہونی چاہیے کہ میرا دین سب سے اچھا ہے، یہ دین سب سے بہترین ہے. اللہ کے نام سے محبت ہونی چاہیے، فخر کرنا چاہیے، شان کرنا چاہیے. جب بھی دین کی کوئی بات لوگوں کے سامنے، ایسا وقت آ گیا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو لوگوں کے سامنے ہو رہا ہو تو شان سے اور فخر سے کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا دین ہے جو ہمارے اللہ نے، ہمارے اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، جو سچا بھی ہے، صحیح بھی ہے. جبکہ ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو اسے شان سے اور فخر سے بتانا چاہیے. کسی چھوٹی موٹی چیز کے لیے، دنیا کے معمولی سے ختم ہونے والے پیسوں کے لیے، دنیا کی معمولی سی عزت اور کرسی کے لیے اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے دین کو، اور اسے چھپانا نہیں چاہیے. شان سے بتائیں، فخر سے محسوس کریں اپنے ہر عمل کو، اپنے کام کو جو دین کا آپ کر رہے ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو. جو بھی دینداری ہے وہ جیسے بھی لوگوں کو سامنے نظر آتی ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو فخر سے رہنا چاہیے. شرم حیا کرنے والی، پردہ کرنے والی خواتین، عورتوں کو شان سے اور فخر سے اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ رہنا چاہیے، پورے وقار کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. میں اس فخر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو تکبر کے معنی میں آتا ہے. یہاں تکبر نہیں ہے، آپ کو اندر سے پراؤڈ، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، پراؤڈ فیل کرنا، وہ میں عرض کر رہا ہوں. یہاں فخر کا اور شان کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ مجبور، لاچار اور شرمندہ اپنے اعمال سے، دین کی باتوں سے شرمندہ اس طرح نظریں جھکائے ہوئے، آواز میں تھرتھراہٹ، مشکل سے جواب دے رہے ہیں. آپ کو علم ہے نہیں ہے، دین کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہر ایک عمل جو آپ دین کا کر رہے ہیں پورے شان سے اور فخر کے ساتھ آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ میرے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ کو جاننا ہے، ہمارے دین کی کتابیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، اس سے معلوم کر لیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے جو یہودیوں کے اندر نہیں تھا. اور عیسائی وہ بیچارے تو ان کے اندر انہوں نے یہ 4 آئین میں سے ابتدائی 3 کو چھوڑ دیا تھا، صرف آخر کا انہوں نے رکھ لیا. صرف آئین جو آخر کا عشق کا ہے وہ رکھ لیا. انہوں نے عقل کو چھوڑا، علم کو چھوڑا، عمل کو چھوڑا، صرف عشق رکھ لیا. اور اس کی اتنی زیادتی اس میں ہوئی کہ انہوں نے نبی کو، انسان کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر اور بھی بہت کچھ کیا، مکسچر کیا ان لوگوں نے، اللہ کا، فرشتے کا، روح کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹے کا، ان سب کو ملا کر ایک بنا دیا. بہرحال بہت کنفیوز انہوں نے خود کو بھی کیا، دنیا کو بھی کیا، اب بھی کر رہے ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ سب چھوڑ دیا انہوں نے، عبادت نہیں، علم نہیں، عقل نہیں، بس حد سے زیادہ محبت، دونوں برباد ہوئے. ان پر، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عیسائیوں پر
عیسائی گمراہ ہو گئے صرف محبت کی وجہ سے. ہمیں ان چاروں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے. علم بھی ہونا ہے، عمل بھی ہونا ہے، عقل بھی ہونا ہے اور عشق بھی ہونا ہے. یہ کامیابی کا راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ تم ان کی طرح بھی مت بنو، ان کی طرح بھی مت بنو. مجھ سے دعا مانگتے رہو کہ ہمیں عیسائیوں کی طرح مت بنا، یہودیوں کی طرح مت بنا. ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، جو ہر بندہ روزانہ مسلمان نمازوں میں ہر جگہ یہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. انہوں نے سب کچھ سکھایا اس سورے میں. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اس میں سب کچھ پورے قرآن کا نچوڑ آ گیا ہے. اس میں آپ غور کریں تو آ جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے سب کچھ آ گیا اس میں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھا راستہ، انعام والوں کا راستہ. یہ دعا بھی ہے، سب کچھ سکھا دیا گیا. آخر میں آمین کہہ کر میں یہ بات ختم کرتا ہوں. یہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ آمین کہو ان ساری باتوں پر، کہ ہمیں ان ساری باتیں قبول ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، یہی کریں گے، اس سے ہم راضی ہیں. تو یہ صحیح طریقہ ہے. بہرحال اللہ کا احسان ہے، کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ باتیں سمجھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی بہترین انداز میں، صحیح طریقے سے، بغیر کسی غلطیوں کے، کمیوں اور کوتاہیوں کے، صحیح انداز میں اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھ کر سمجھانے کی، سمجھنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. میں معافی بھی چاہتا ہوں، یہ بہت زیادہ ویڈیو جو ہے بہت لمبا ہو گیا ہے، بہت وقت ہو گیا ابتدائی صورت میں. حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ ہمیشہ مختصر رکھیں گے اس ویڈیو کو. یہ پہلا ہوا ہے، اس لیے بہت زیادہ لمبا ہو گیا. امید ہے کہ آپ لوگ مجھے درگزر فرمائیں گے. انشاءاللہ آئندہ سے کوشش ہوگی، بہت زیادہ کوشش ہوگی کہ یہ مختصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے کلام کو پڑھتے رہنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، دوسروں کو پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.